الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمام علوم میں سے سب سے عظیم ترین علم اور سب سے زیادہ ایسا علم جس کو حاصل کرنا ضروری ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے. انسان اپنی زندگی کا سب سے بہترین وقت اگر کسی چیز میں صرف کرے تو وہ اس علم کو سیکھنے میں کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ملے گی. یہ انسان کی زندگی کے بہترین لمحات ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ان ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ جو ان کو یاد کر لے گا اور ان کے مطابق عمل کر لے گا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے سے دعا کر لے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. جیسا کہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو شمار کر لیا یعنی ان کو یاد کر لیا، ان کے الفاظ کو سمجھ لیا، ان کے معنی کو جان لیا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جیسے یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اس طرح کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنا مقصود ہے، جو ان ناموں کا تقاضا ہے وہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ان ناموں کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. دل کے جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ کی محبت، اس کا خوف، اس سے امید، اس کی طرف انابت، اس پر توکل، یہ دل کے جتنے بھی اعمال ہیں سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اللہ الحسنہ، اس کے بہترین اور خوبصورت ناموں کو پہچاننے سے یہ سارے اعمال انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اتنا عظیم علم ہے کہ اگر انسان اس کو سیکھنے کے لیے اپنی ساری عمر بھی گزار دے تو کم ہے. اس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، ایمان مکمل ہوگا، ایمان کی تصحیح ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنا لذت الایمان باسمائک و صفاتک، اے اللہ ہمیں اپنے اسماء و صفات پر ایمان کی جو لذت ہے، اے اللہ تو ہمیں وہ نصیب فرما دے. اب غور کریں کتنا عظیم علم ہے کہ جب کسی انسان کے پاس یہ علم آ جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کی تنہائیاں وحشت سے خالی ہو جاتی ہیں. اس میں وہ اللہ سے انس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر انس باللہ. بعض صالحین جو خلوت میں بیٹھا کرتے تھے، ان میں سے کسی ایک سے پوچھا گیا کہ الا تستوحش، آپ تنہا بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے رہتے ہیں، آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا وَهَلْ يَسْتَوْحِشُ مَعَ اللَّهِ أَحَدٍ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کسی کو وحشت محسوس ہو سکتی ہے؟ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میرے ساتھ میرا اللہ ہوتا ہے. انسان کو کیا عظیم لذت حاصل ہوتی ہے. اس حدیث میں آپ غور فرمائیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرے. جس کے ساتھ اللہ ہو کیا وہ وحشت محسوس کر سکتا ہے؟ زندگی کے حسین ترین لمحات، خوبصورت ترین اوقات وہ ہیں جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اس سے دعا کریں، مناجات کریں. حبیب ابو محمد یہ وہ سلف صالحین میں سے وہ شخص تھے جو کثرت سے خلوت میں بیٹھا کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور مناجات کیا کرتے تھے، تو ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ من لم تقر عینہ باللہ فلا قرت عینہ ومن لم یأنس بہ فلا انس۔ کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے لذت حاصل نہ کرے، اس کی آنکھ کبھی لذت حاصل کرے گی نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَأْنَسْ بِهِ فَلَا أَنَسَ، اور جو اللہ سے انس حاصل نہ کرے تو اس کے پاس انس ہے ہی نہیں، اس نے کبھی انس کو چکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اہل ایمان کی اس صفت کو بھی ذکر کریں کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا قیامت والے دن، ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی کے تنہا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ذو النون رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ما طابت الحیات الا بذکری ولا الآخرۃ الا بعفوی ولا الجنۃ الا برؤیتی۔ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ان کی یہ باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی میں تو کوئی لذت ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور آخرت میں تو کوئی خوشی نہیں ہوگی سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور جنت میں تو کوئی مزہ اور عیش ہے ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اس کے بارے میں جانتا جاتا ہے، اس کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرتا ہے، اس کے ناموں کو سیکھتا ہے، ان کے معانی کو سمجھتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ کی خشیت بڑھ جاتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اہل ایمان کا جسم ڈر جاتا ہے، ان کے اوپر کپکپی طاری ہو جاتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا کہ مؤمنین تو ہیں ہی وہی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے بعض سلف سے جب کہا جاتا ہے اتق اللہ تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا، کسی کو کہا جاتا ہے اتق اللہ تو کپکپانے لگتا، کوئی قرآن کریم کی آیات سنتا تو گر جاتا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کون ہے، وہ عظیم ذات جو الملک ہے، القہار ہے، العزیز ہے، الجبار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام اور اس کی صفات ان کے ذہنوں میں مستحضر ہوتے تھے، ان پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جس کو اپنی حمد و ثنا سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اپنی مدح کی، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ صبح اور شام، دوپہر اور رات میں، ہر وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی تسبیح ہے۔ چونٹی اپنے بلوں میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں، مچھلی دریاؤں اور سمندروں میں، حیوانات اپنے اپنے مسکن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق اس کے آگے ہاتھ اٹھاتی ہے، حتیٰ کہ چونٹی بھی اس سے ہاتھ اٹھا کر مانگتی ہے، سوالات کرتی ہے، اس سے دعائیں کرتی ہے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، زمین و آسمان کے ہر مخلوق اس سے سوال کرتی ہے۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن وہ ایک نئی شأن میں ہے، وہ ایک معاملے میں مشغول ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو علم دے رہا ہے، کسی کو جاہل بنا رہا ہے، کسی کو حکومت دے رہا ہے، کسی سے حکومت چھین رہا ہے، کسی کو فقیر کر رہا ہے، کسی کو مالدار بنا رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے اور کسی کو موت دے رہا ہے۔ وہ اللہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکومت کا مطالبہ کیا، فسخر له الریح،
اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شفا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، بیماری سے نجات دی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہیں اور دشمنوں سے چھپے ہوئے ہیں جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس غار میں آپ کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس اللہ کی جو عظیم اللہ ہے، اس کے ناموں کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، اس کو ان ناموں سے پکارو، ان ناموں سے ان کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان ناموں کے ذریعے سے۔ ابن القیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کبھی کبھی صحرا میں چلے جاتے، اپنے رب سے مناجات کرتے، اس کا ذکر کرتے اور روتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو صحرا کی طرف نکلتے دیکھا، وہ گھروں میں سے نکل رہے تھے، آبادی میں سے نکل رہے تھے جہاں پہ گھر تھے، ویرانے میں جا رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے وَأَخْرُجُ مِن بَيْنِ الْبُيُوتِ لَعَلَّنِي أُحَدِّثُ عَنْكَ النَّفْسَ بِالسِّرِّ خَالِيًا، کہ میں نکل رہا ہوں گھروں کے درمیان سے، ویرانے کی طرف، صحرا کی طرف جا رہا ہوں، شاید کہ میں اے اللہ تیرے متعلق اپنے نفس سے گفتگو کروں تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ ان لوگوں کو اللہ کی معرفت تھی۔ عمر کے بہترین لحظات، بہترین لمحات وہ ہیں جو آپ تنہائی میں اللہ کو دے دیں، اللہ کے لیے خالص ہو کر، اس کی رضا کو پانے کے لیے اس کے ساتھ مناجات کریں۔ سلیمان الدارانی رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ ما اقرب ما یتقرب به الی اللہ عز وجل، وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ فبکا، تو وہ رونے لگے اور کہا کہ او مثلی یسأل عن هذا، کیا ایسا سوال میرے سے کیا جانا چاہیے؟ کیا ایسا سوال مجھ سے کیا جا سکتا ہے؟ اور روتے ہوئے رو رہے تھے، تو لوگوں نے ان سے بہت زیادہ سوال کیا، بہت زیادہ پوچھا کہ بتائیں، آپ بتائیں ہمیں، آپ بتائیں۔ تو روتے ہوئے کہا کہ اقرب ما يتقرب به الى الله ان يطلع الله عز وجل على قلبك فلا يرى فيه من امر الدنيا والآخرة الا هو، کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل میں یوں جھانکے، اللہ تمہارے دل میں جھانکے اور اللہ تعالیٰ نہ دیکھے تمہارے دل میں دنیا و آخرت کی کوئی بھی چیز سوائے اس کے، یعنی اللہ کی محبت اور اخلاص اور اس کے لیے تڑپ اور اس کو پانے کی خواہش وہ تمہارے دل میں بھری ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ جب دل میں اللہ کی معرفت اترے گی تو اللہ کا قرب مل جائے گا۔ آپ سوچئے ابی ابن الکعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو سورہ بینہ پڑھ کر سنائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم پر قرآن پڑھوں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب سوال پوچھا، فوراً پوچھا او سمانی لک، کیا اللہ نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیا ہے آپ کے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام، جی ہاں۔ تو ابی ابن کعب زار و قطار رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت انسان کے دل میں آتی ہے
تو انسان کا یہ حال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے تھے۔ آپ کہتے تھے اعلمکم باللہ انا، تم سب میں سے اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ واخشاکم للہ انا، اور سب سے زیادہ میں ہی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واتقاکم للہ انا، اور تم میں سے سب سے بڑھ کر میں ہی اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ کیونکہ جتنا انسان اللہ کے بارے میں جانتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام میں گزار دیتے تھے، آدھی رات قیام کرتے تھے، لمبی صورتوں کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے اور آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے روتے تھے۔ کبھی پوری رات ایک آیت پڑھتے گزار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت تھی۔ بعض صالحین رات کی نماز میں سجدے میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، الہی ان تعذبنی فانی احبک وان تغفر لی فانی احبک، اے اللہ اگر تو مجھے عذاب بھی دے تو میں تیرا بندہ ہوں اور تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے بخش دے تو میں تجھ سے پھر بھی محبت کرتا ہوں۔ جب انسان کے دل میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی معرفت آ جاتی ہے تو پھر اس کا حال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوتا ہے، جن کو مکہ کی گرم زمین پر گھسیٹا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا اور کوڑے لگائے جاتے تھے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے احد احد۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں زخم آ گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، تو کہا کسی طبیب نے کہ آپ شراب پی لیں، اس دوران آپ کا پاؤں کاٹیں گے کہ آپ نشے میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے رہنے دو، میں اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس دوران میرا پاؤں کاٹ دینا۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے اسماء و صفات کو جاننے سے، اس کے ناموں کو اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کی معرفت دے، اللہ تعالیٰ ہم اپنے صفات کو جاننے والا بنا، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان کی جو لذت اور حلاوت ہے اسے ہم پا سکیں اور محسوس کر سکیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔